بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور کراچی کے بعد عمران خان نے پی ٹی آئی نے لاہور کا میدان بھی مار لیا۔ اب آگے کا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ میں جو لندن میں ایک ملاقات ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، یعنی وہ بلاول صاحب کی اور بگوڑے نواز شریف کے درمیان، تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ لاہور کے عوام کے جذبات دیکھ کر پاکستانی انتہائی خوش ہے کہ وہ کچھ جو پاکستان میں بہت پہلے ہونا چاہیے تھا آخر کار ہو کر رہا۔ پاکستانی قوم نے ایک ہی لیڈر کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا، عمران خان کو۔ تو اب عمران خان کو تسلیم کرنے کے بعد یہ آخری جلسہ، لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ آخری جلسہ تھا، یہ آخری جلسہ نہیں تھا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اور خواہ یہ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کر جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ پیڈ میڈیا، ان کے ذہن پر بہت کمزور ہے یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ آئندہ کا اپیل میں دوں گا اور لائحہ عمل سے آپ کو فوراً آگاہ کیا جائے گا عید کے بعد۔ تو عید کے بعد کیا ہوگا یہ سب کو سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا کہ اس حکومت کو بوریا بستر لپیٹ کر جیسے امپورٹ کیا گیا تھا اس طرح واپس بھیجا جاتا اور فوراً انتخابات کا اعلان کیا جاتا، لیکن آج تک تو اداروں نے وہ کام نہیں کیا۔ ادارے تو ان لوگوں کو جو پاکستان کے مجرم ہیں، پاکستانی افواج کے مجرم ہیں، پاکستانی عوام کے مجرم ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ ایپیسیلیٹ کر کے دوبارہ ان کو ہماری پاکستان کی اوپر مسلط کر دیا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ابھی بہت جلدی وہ اعلان کر دیتے، یعنی ہفتہ پہلے اعلان کرنا چاہیے تھا ان کو نئے انتخابات کا، اور نگران حکومت بننی چاہیے تھی، اور اس میں بھی الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر آگاہ کیا جاتا کہ بھائی خبردار ریڈ لائن کو کراس نہ کیجیے۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب عید کے بعد جو اپیل کی جائے گی تو وہ تو بہت زورناک اپیل ہوگی، اور اس کا راستہ کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، یعنی یعنی عوام کے سمندر کو روکنے کی جو کوشش کرے گا تو وہ تو خود اس میں بہہ جائیں گے۔ یہ بالکل صاف دو ٹوک الفاظ یعنی مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ قوم کس کے پیچھے کڑی ہے، قوم سب کو نظر آ رہا ہے، جو مخالف ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے، جو حق میں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قوم تو ایک شخص کے پیچھے کڑی ہو چکی ہے، اور پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا۔ تو اب اس کے خلاف جو کام شروع ہو چکا ہے، ایک تو آپ دیکھ لیے کہ یہ جو مفتہ اسماعیل جو بکواس کرتا ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، تو بھائی جب آپ کو سخت فیصلے کرنے تھے اور آپ نے اس ملک میں سے سبسڈی ختم کرنی تھی، تو یہ سبسڈی اگر عمران خان نے اس وقت دی ہے، مثال کے طور پر زمینداروں کو دی ہے، یعنی کسانوں کو دی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسی لیے کہ ٹیکس کلیکشن اچھی ہوئی ہے، ڈبل ہوئی ہے، تو اس کو عوام تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پہلی دفعہ تاریخ میں اتنی زیادہ یعنی کسان کو مراعات دی گئی ہے، جو خاص کر پاکستان کو مراعات دینے کے مترادف ہے۔ تو اس شخص نے جو بیان دیا ہے کہ بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں انہوں نے تباہ کر دیا، تباہی کے لیے یہ ابھی جو جال بن رہے ہیں وہ عوام سمجھ چکے ہیں، اور اسی لیے عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ یہ جو موریثی سیاستدان ہیں جن کی ابھی ملاقات ہوئی ہے لندن میں، یہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ یہ پلان صرف پاکستان کے خلاف نہیں، یہ پاکستانی عوام کے خلاف یہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کامیاب تو ہو نہیں سکتے۔ یہ موریثیت کا تو یہی نقصان ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب سے شروع ہوا مسئلہ، تو ابھی آیا تو کس پر آیا کہ بلاول پر آیا، اور ادھر سے نواز شریف کی موریثیت تو ابھی تک قائم ہے، اس کے اپنے آنے والے جو نواسیاں ہیں وہ بھی ابھی پر تول رہے ہیں کہ پاکستان پر مسلط ہو نواز شریف کے بعد، تو وہ تو ابھی زندہ ہے، اور بھٹو صاحب تو ہے نہیں، تو وہ تو موریثیت ابھی تک جاری ہے، اور جب تک یہ موریثیت پاکستان میں جاری رہے گی تو عوام کے لیے یہ ہر دن دوسرے دن سے بدتر ہوگا۔ تو اب عوام تو سمجھ چکے ہیں، اور عوام نے جو اپنا شو کیا ہے، یعنی جذبات شو کیے ہیں، تو اب تو پاکستانی عوام جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو ان چیزوں کا شعور رکھتے ہیں، تو وہ تو بڑے پر امید ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
تو اس کے لیے ابھی طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی سے آ جائے گا. اگر اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے عمران خان کو، یہ تو 2/3 میجارٹی سے آ جائے گا. تو اس کے لیے جو ادارے بھی سرگرم ہیں، تو اداروں کو بھی تو جواب دینا ہوگا. عوام کو بہت جلد ان سے سوال مانگا جائے گا. اور یہ ادارے جو اس وقت ان کے بڑے جو سربراہ موجود ہے اپنے کرسیوں پر، یہ تو نہیں ہوں گے. اور یہ مکمل طور تبدیلی ایک طرف سے نہیں آ رہی کہ صرف تبدیلی عمران خان آ گیا تو تبدیلی نہیں. ہر ادارے میں تبدیلی ہوگی. ہر قانون ساز ادارے میں، ہر جگہ پر جو ریگولیٹرز ہے، جو کوئی بھی ہے، ہر جگہ بڑے بڑے یعنی نئے قوانین لائے جائیں گے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ابھی جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. پہلے تو بلاول نے جو کچھ مانگا، نواز شریف نے، یعنی کہ صدارت مانگی، چیئرمین شپ مانگ لیا سینٹ میں، جو ان کا خیال تھا کہ ڈار کو بنائیں گے، تو وہ تو پیچھے رہ گیا مسئلہ کہ یوسف رضا گیلانی کو بنایا جائے گا. تو اب اس کے بعد وہ تو ابھی بات طے نہیں ہوئی، لیکن یہ انہوں نے قومی حکومت بنانے کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. اور وہ اس مد میں کیا ہے کہ عمران خان کا راستہ صرف اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ ہم سب مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور خصوصاً پیپل پارٹی اور نون لیگ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو ایک طرف سے تو پیپل پارٹی کی ریوائول بھی ہو جائے گی پنجاب میں. یعنی ان کو 10 نشستوں کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ 10 سے 15 نشستیں کہ اس پر آپ کو ہماری ہیلپ موجود ہوگی، تو آپ 10-15 سیٹیں پنجاب میں ادھر سے لے لیں گے، کچھ جنوبی پنجاب سے. جنوبی پنجاب میں انشاءاللہ ان کو سیٹ ملے گا بھی نہیں. اور یہاں جہاں ان کی دونوں جیت نہیں سکتے تو وہاں ان کا متفقہ کینڈیڈیٹ ہوگا. لیکن عوام ان چیزوں کو تو سب سمجھ چکے ہیں. باقی چھوٹی پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ جو چھوٹے پیکٹس ہیں اس میں اپنے ساتھ میں لائیں گے تو عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو عوام کا اس وقت سٹانس ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا ہے. یہ لوگ ابھی شاید سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. ابھی کراچی میں بھی وہ جگہ پیپل پارٹی کو تو ویسے بھی ووٹ نہیں ملتا کراچی میں، اور نون کا ہے ہی نہیں، صرف ایک پاکٹ ہے. وہاں پر ان کو نون لیگ کو مطلب مدد کی جائے گی پیپل پارٹی کی طرف سے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہاں بھی ہوگا. اور یہاں سینٹرل پنجاب میں جہاں پر امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں چند نشستوں پر پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، تو وہاں دونوں مل کر تو یہاں پر بھی ان کو موقع دیا جائے گا پیپل پارٹی کو. اور دوسری چھوٹی جماعتوں کو ملا کر اور لبیک کو ملا کر، جو ایک بدنصیبی سے ہمارے سیاست میں لبیک کا جو عنصر شامل ہو چکا ہے، وہ بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. تو یہ ان کے ارادے ہیں. لیکن اور ارادے کیا ہے کہ مل کر کھائیں گے. یعنی یہ قومی حکومت ہوگی، چور اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن وہ اس تک عوام جانے نہیں دیں گے. کیونکہ یہ ابھی جس طرح کی عوام کا فیصلہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو 2/3 میجارٹی سے بھی آگے جا رہا ہے. لیکن اگر یہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اور ان کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے، یہ ان کے طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹر کون ہے. یعنی آپ خود دیکھ لیجئے کہ طارق فاطمی کا فیصلہ ریورس ہو گیا. یعنی یہ بھی ایک وہ ان کا سوچ دیکھنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا. تو طارق فاطمی جو شخص ہے، جو ڈان لیگ کا بالکل سب سے بڑا کلپرٹ ہے، اس کو جب مشیر خارجہ امور کا مشیر بنایا گیا تو اس کو ریورس کر دیا گیا. تو ان کو میسج دیا گیا کہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، یعنی کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے. اور 2/3 میجارٹی اور سمپل میجارٹی کی بات ابھی چل رہی ہے. تو سمپل میجارٹی اگر عمران خان کو ملتی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت اگر پاکستان کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اس غلیظ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو گرانا ہے، تو عمران خان کو 2/3 میجارٹی دینا ہوگی. عوام اس چیز پر متفق ہو چکے ہیں. اور جب عوام متفق ہو جائے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس وقت جو ان کا خیال ہے یہ صرف خیال ہی رہ جائے گا. لیکن عوام کا راستہ روکنے کی جب کوئی کوشش کی جائے گی، خواہ وہ کسی بڑے ادارے کے سربراہ کی طرف سے ہو، تو اس کو بھی آخر میں پچھتانا پڑے گا. کیونکہ یہ اگر سیدھی عمری سی گیر نہ نکلی تو الٹی سے انہیں کالی جائے گی. یہ جو کال دی جائے گی اسلام آباد کی طرف، تو کیا اس کال کو روکنے کے لیے یہ کون سا طاقت استعمال کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس سے پہلے ان کو ابھی 10-15 دنوں کے اندر عید کے فوراً بعد ان کو نگران حکومت بنانا پڑے گا.
فوراً الیکشن میں جانا پڑے گا، اور الیکشن میں جو شکوک ہے عوام کو اس کو دور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت عوام نے جو فیصلہ کیا ہے تو وہ تو ایک ہی لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور پوری یعنی قومیتوں کے پاکستانی قوم بنا دیا ہے۔ تو اب تو ان کا راستہ روکنا تو یہ تو اس ملک کے لیے بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، اس ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ ان کو جو رپورٹس دی گئی تھی انٹیلیجنس کی طرف سے کہ عمران خان کی آن دی گراؤنڈ کوئی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، تو بس موقع لگائیے اور داغ دیجیے اور حکومت کو ختم کیجیے، جو انہوں نے کر دیا۔ لیکن اب جو وہ پوچھ رہے ہیں اپنے انٹیلیجنس اداروں سے کہ بھائی آپ لوگوں کے تو سارے رپورٹ غلط تھے، وہ تو عمران خان اگر اس وقت 37% تھا تو اب تو وہ مکمل طور پر 2/3 میجارٹی کی طرف چلا گیا، اور یہ اس وقت کی جو ابھی غیر جانبدار اداروں کی طرف سے جو تجزیہ آ رہا ہے کہ 65% پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کے پاکستان میں ہے، یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 65% ووٹ، تو اس کا مطلب ہے یہ تو 2/3 میجارٹی سے بھی آگے چلا گیا یہ مسئلہ۔ تو اب اس وقت اس کا راستہ روکنا، خصوصاً جو پنجاب کے اسلام آباد کی طرف جو مارچ کیا جائے گا، اس کا راستہ جو کوئی بھی روکے گا اس ملک میں خون خرابہ چاہے گا، اور جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ صرف اس ایک دو خاندانوں کا پاکستان یہ نہیں ہے، یہ عوام کا پاکستان ہے، اور عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب عمران خان کا راستہ اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اپنی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔